تو میرے مسلمان بھائیوں، کتنوں کو جنازے کو اٹھا کے ہمیں یقین آئے گا کہ ہمیں بھی موت آئے گی؟ کوئی اپنے باپ کو دفن کر چکا ہے، کوئی بھائی کو، کوئی بیٹے کو، ابھی بھی یقین نہیں آ رہا۔ کتنے جنازے ہم نے اٹھائے ہیں، کیا ہم میں سے ہر ایک کا جنازہ گھر سے نہیں نکلے گا؟ ہر ایک کا نکلے گا۔ کتنوں کے جنازے، کروڑ پتی لوگوں کے جنازے آپ نے پڑھے ہیں، کسی کی دولت ساتھ گئی ہے؟ دکان کی خاطر نمازیں چھوڑا کرتا تھا، کسی کی دکان ساتھ گئی ہے؟ دوستوں کی خاطر نمازوں کو ضائع کرنے والوں، کوئی دوست بھی کسی کے ساتھ نہیں جاتا۔ وہ یہ دوست تو دنیا کے ہیں، میرے اور آپ کے چولہے کے اندر آگ جل رہی ہے، سب بھی آپ کے دوست ہیں۔ چولہا بند نہیں ہوگا، رشتہ دار منہ پھیر لیں گے۔ دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو برباد مت کرو۔ دو جہانوں کے سردار فرماتے، اتنا سخت عذاب میں نے قبر کے اندر جب دیکھا، میں نے پوچھا اتنی سخت ترین اس کو سزا کیوں مل رہی ہے؟ آقا فرماتے مجھے بتایا گیا، ہؤلاء الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاۃ، یہ آپ کا وہ امتی ہے جس کا سر نماز کا نام سن کے بھاری ہو جایا کرتا تھا، جس کے سر کو نماز پڑھنا بہت بوجھل تھا، بہت بھاری تھا، بہت ناممکن تھا۔ میں کیسے فجر کی نماز کے لیے اٹھوں؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ عشاء کی نماز کیسے پڑھوں؟ تھکا ہوتا ہوں، پڑھی نہیں جاتی۔ جس کے لیے دنیا کے ہر کام کرنے آسان تھے، نماز پڑھنا مشکل تھا۔ بلکہ صحیح البخاری کے الفاظ ہیں، ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، فرضی نماز کے ٹائم اس کو سونا یاد آ جاتا تھا، یہ نماز چھوڑ دیتا تھا، نیند نہیں چھوڑتا تھا۔ اب اس کو سزا ملتی رہے گی، کب تک؟ جب تک قیامت نہیں قائم ہو جاتی۔ اتنی لمبی سزا کے بعد کیا اس کا یہ گناہ معاف ہو گیا ہے؟ نہیں۔ محبوب پیغمبر ایسے نہیں آخری زندگی میں کہتے ہوئے گئے کہ نمازوں کا خیال رکھنا، نمازوں میں سستی کر کے میرے پاس قیامت والے دن نہ آنا، نمازوں کی حفاظت کرتے کرتے آنا۔ آقا نے کیوں کہا تھا؟ یہ میرے رب کی بھیانک نافرمانی ہے۔ قیامت کا دن برپا ہو گئے، اس کو قبر کے اندر سخت ترین سزا ملی ہے، ابھی بھی اس کا گناہ معاف نہیں ہوا۔ دو جہانوں کے سردار فرماتے قیامت والے دن کلمہ پڑھنے والے کا سب سے پہلا حساب نماز کا شروع ہوگا۔ جو کلمہ پڑھتا ہے نا، اس کی نماز چیک ہوگی، اس کی دیکھو اس نے نماز پڑھی ہے۔ بڑے رفاع عامہ کے کام کرتا تھا، صدقات و خیرات، فری ڈسپینسری ہے، ایمبولینس اس نے چلائی، غریبوں کے بڑے کام آتا تھا، پانی کے اس نے فلٹر لگائے ہوئے، مساجد و مدارس کو بڑا چندہ دینے والا تھا۔ نہیں، سب سے پہلے دیکھو اس نے اپنی نمازیں پڑھی ہیں، نمازیں چیک ہوں گی۔ نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ان صلوحت سائر اعمالہ، نماز کے اندر اگر پاس نکلا تو اللہ رب العزت کہیں گے اس میرے بندے کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ جس نے نمازوں کا لحاظ رکھا ہے، جو نمازوں کا پابند ہے، وہ باقی بھی پابندی کرتا رہا ہوگا۔ لیکن وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، نماز کے پیپر میں فیل ہو گیا ہے، کلمہ پڑھنے والا تھا، جدی پشتی مسلمان تھا، لیکن نمازیں اس کی پوری نہیں نکل رہی۔ اللہ رب العزت کو بتایا جائے گا، اے اللہ، وہ اللہ تو پہلے ہی جانتا ہے۔ حساب کتاب فرشتوں سے پوچھا جائے گا گواہ بنانے کے لیے، بتاؤ اس میرے بندے کی نمازوں کا عالم کیا ہے؟ اللہ کوئی نماز نہیں، کوئی نمازیں پوری نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا، اس کو پھینکو جہنم کے اس گڑھے میں، ساری نیکیاں برباد، اس کو جہنم کے اس گڑھے میں پھینکو، ما قارون و فرعون، جس گڑھے کے اندر فرعون جل رہا ہے۔ دراصل اصل میں وجہ یہ ہے، مجھے اور آپ کو اپنے محبوب پیغمبر پہ یقین نہیں ہے۔ یقین ہو پھر تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ہم نمازوں کے اندر کبھی سستی کر جائیں۔ یہ خیالات، یہ نماز کی اہمیت ختم کیوں ہو گئی؟ ہمیں اعتماد نہیں رہا۔ کاش آپ کے دور کے کافروں جتنا ہمیں یقین ہو جائے، کافروں جتنا۔ وہ کافر ہی تھا نا جو کہتا تھا میرے بیٹے کی موت جنگل کے اندر آئے گی، میرے بیٹے کو جنگل کا درندہ کھائے گا،
اس کو کافروں نے پوچھا تھا تجھے کیسے پتا چلا ہے؟ کہا ہم اس پہ ایمان نہیں لائے لیکن میرا دل تسلیم کرتا ہے ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. کافروں کو اعتماد تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نہیں تو قرآن مجید پڑھ لو. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے کیا نقشہ بیان کیا ہے. جنتی لوگ جب جنت کے اندر ہوں گے تو ان کے سامنے اللہ رب العزت جہنمیوں کی ویڈیو کر دے گا. ویڈیو کا لائیو. آج تو اس پہ ایمان لانا کو مشکل